آج کی موسٹ وانٹیڈ کہانی کے ساتھ حاضر ہوں، اس کا نام ہے چیلنج۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے۔ چیلنج کہانی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کے نوجوان کی، جس کا نام دانیال جسے سب پیار سے دانی کہتے تھے۔ دانی کو جادو سے بہت دلچسپی تھی، جو کہ دادی سے بچپن میں جنات اور جادوگروں کی کہانیاں سن کر اور بھی بڑھ گئی تھی۔ جنات کے واقعات اسے حیرت میں ڈال دیتے تھے، اور جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا جنات میں اس کی دلچسپی بڑھتی ہی گئی، لیکن خوف ختم ہو گیا۔ جنات اور ان کے مسکن کا سن کر اس جگہ سے دلچسپی تو لیتا تھا، لیکن ڈرتا نہیں تھا، بلکہ دوستوں کو بیس بدل کر ڈراتا تھا، اور دوستوں کے ساتھ مل کر جنات کا حلیہ بنا کر لوگوں کو رات کو ڈراتا تھا۔ جب لوگ ڈرتے تو وہ بہت خوش ہوتا تھا، اور اگلے دن کیسے ڈرانا ہے پلان کرنے لگتا تھا۔ اس کے دوست اس کو کئی چیلنج دیتے رہتے تھے۔ جس جگہ کا پتہ چلتا کہ وہ ہانٹڈ ہے، وہ جگہ چیلنج بن جاتی تھی، اور دانی ہنسی خوشی چیلنج قبول کر کے وہاں جاتا اور واپسی پر دوستوں کا مذاق اڑاتا تھا۔ مگر اس دفعہ کا چیلنج مختلف تھا۔ دانی کو دوستوں نے چیلنج دیا کہ گاؤں کے پرانے قبرستان میں جانا ہوگا، وہ بھی رات کے وقت، اور وہاں ایک جگہ پہنچ کر کسی روح کو بلانا ہے اور اس کو اپنی خواہشات بتانی ہے۔ دانی نے خوش ہو کر چیلنج قبول کیا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ جادو میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کے پیش نظر اور جنات کے واقعات سن کر دانی نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ کسی اچھے اور سچے جادوگر سے تھوڑا سا جادو سیکھ لے، جو مشکل وقت میں کام آ سکے۔ اس کا سامنا زیادہ تر فراڈ جادوگروں سے ہوا، جو کہ صرف نام کے ہی جادوگر تھے، لیکن آخرکار اس کی تلاش ختم ہوئی، اور ایک ایسا جادوگر اسے ملا جس نے اسے جادوگروں اور جنات کا سامنا ہونے پر بچاؤ کے طریقے سکھائے، اور خوش ہو کر انعام کے طور پر ایک کنگھی دی، جس کو دانی نے مشکل وقت کے لیے سنبھال کر رکھ لیا۔ دانی اپنے گاؤں کی ایک لڑکی منسا کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا، لیکن اس نے یہ راز ابھی کسی کو نہ بتایا تھا۔ اب وہ منسا کو سوچ رہا تھا کہ اس کے دوست آ گئے اور اسے چیلنج کا یاد کروانے لگے جو اس نے قبول کیا۔ گاؤں میں ہر طرف سناٹا اور چاند کی دھندلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دانی کو چیلنج پورا کرنے کے لیے قبرستان کے پاس پرانی حویلی، جو کہ گاؤں والوں کے لیے ممنوع تھی، مشہور تھا کہ وہاں ایک روح رہتی ہے جس نے محبت میں ناکام ہو کر جان دی تھی، اور اب بھی محبت کی تلاش میں تھی۔ وہ ہمت و دلیری سے حویلی کی طرف بڑھنے لگا۔ دانی جیسے ہی اندر داخل ہوا تو اسے ایک دلکش منظر نظر آیا۔ منظر سے نظر ہٹی تو اسے ایک لڑکی پر نظر پڑی، جو کہ دیوانوں کی طرح چلتی آ رہی تھی، لیکن وہ بہت پریشان اور خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور جادو تھا۔ وہ ایک راز محسوس ہو رہی تھی۔ رات کی رانی کی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ منسا نے جیسے ہی دانی کو دیکھا تو کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ جگہ بہت خطرناک ہے۔ میں تو مجبور ہوں، میری روح کا اس حویلی سے باہر جانا ممکن نہیں، اور میں یہاں قید ہوں۔ دانی نے فوراً اپنے دل کی بات کہی، تم میری محبت ہو، یہ جگہ جتنی بھی خطرناک ہو، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ منسا نے حیرت زدہ آواز میں کہا، قدرت کی طرف سے یہ بہت بڑی بات ہے کہ محبت کا جو چراغ میرے دل میں تھا وہ تمہارے دل میں بھی روشن ہے۔ میں تم سے بہت متاثر تھی، تم اپنی شرارتوں سے گاؤں والوں کو خوش بھی رکھتے تھے
اور اپنی صلاحیتوں سے یا یوں کہوں کہ جادو سے سب کے کام بھی آتے۔ مجھے تم سے محبت کے ساتھ ساتھ جادو میں بھی دلچسپی پیدا ہونے لگی اور سوچا تھا کہ جادو سیکھ کر تمہیں حاصل کر لوں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں خود ہی کسی کی قید میں پھنس جاؤں۔ دانی حیران ہوا اس کی بات سن کر اور کہنے لگا، آخر ایسا کیا ہوا کہ تم اس حویلی کی قیدی بن گئی؟ منسا بتانے لگی کہ اپنی سہیلیوں کی مدد سے جادو سیکھنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے گھر والوں سے چوری ایک جادوگر کو اپنی سونے کی بالیاں دے کر ایک منتر حاصل کیا جو پڑھنے پر ایک روح حاضر ہوتی اور ہماری خواہشات سنتی اور ان کو پورا کرتی۔ ایسا نہ ہو سکتا۔ منتر پڑھنے پر روح تو آ گئی، جس کو دیکھ کر باقی دوستوں کے ہوش رک ہو۔ وہ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ ان میں سے بے ہوش ہونے لگے۔ اس میں میرا بھائی شامل تھا، لیکن میں ہوش تو نہ کہ منتر جاری نہ رکھ سکی، جس کی وجہ سے وہ روح مجھ پر غالب آ گئی۔ دانی نے پوچھا، کیا تم نے منتر غلط پڑھا تھا؟ منسا نے کہا، منتر تو غلط نہیں پڑھا، لیکن روح کو دیکھ کر باقی دوست بے ہوش ہوئے تو مجھ سے منتر پڑھنا مشکل ہو گیا اور میں منتر بولنے لگی۔ روح کو غصہ آیا اور اس نے مجھ پر قبضہ کر لیا۔ منسا نے زور سے سانس لیتے ہوئے کہا کہ محبت کی طاقت ہی ہے جو یہاں کی روحوں کو زندہ رکھتی ہے۔ اگر تم مجھے آزاد کروانا چاہتے ہو تو تمہیں اس سے ملنا ہوگا۔ اتنا کہہ کر منسا نے ایک چھوٹا سا آئینہ دانی کی طرف بڑھایا۔ آئینے کے اندر خوفناک سایہ نظر آ رہا تھا جو کہ منسا کا دشمن تھا۔ دانی نے شدت سے سوچا کہ کیسے وہ منسا کو اس سے نجات دلائے اور اس کے ساتھ ہی اس سائے کو شکست دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اچانک حویلی کی دیواریں لرزنے لگیں اور سرد ہوا نے دانی کے چہرے کو چھوا۔ روح کا سایہ قریب آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ آتے ہی منسا ہوش کھو کر پھر ایک سمت چلنے لگے تھے۔ سائے کی آمد نے منسا کے حواس گم کر دیے تھے۔ دانی نے آواز دے کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی اور محبت کا یقین دلانا شروع کر دیا، لیکن منسا اپنے حواس میں نہیں تھی۔ دانی نے سائے کو للکارا اور آئینہ اٹھا کر زمین پر پھینک دیا، جو کہ گرنے پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بجلی کڑکنے لگی اور سائے کی کرہت آواز سنائی دی، اے لڑکے، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا ہے اور اس حویلی میں تمہیں اس لیے اندر آنے دیا کہ تم میرا ایک کام کر سکو، ورنہ یہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا اور جو ہو جائے وہ واپس نہیں جا سکتا۔ میرا کام مکمل کرنے کے بعد ہی تم اس لڑکی کو حاصل کر پاؤ گے۔ دانی نے پوچھا تو سائے نے کہنا شروع کیا، میں ایک کروڑ پتی باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا۔ ماں پہلے ہی مر چکی تھی اور اچانک ہی باپ کی موت ہو گئی۔ میرے چچا اور اس کے بیٹوں نے مجھے اور میرے بھائی کو پاگل اور بیمار مشہور کر کے ہمارے ہی محل کے الگ الگ کمروں میں بند کر دیا۔ ہاں، واش روم کی سہولت بھی نہیں تھی۔ ایک عورت دن میں ایک دفعہ روشن دان سے ایک روٹی اور تھوڑا سا سالن پھینکتی تھی۔ وہاں گرمی سے بچنے کے لیے نہ پنکھا تھا اور نہ ہی سردی سے بچنے کے لیے کوئی انتظام تھا۔ ہمیں قید کرنے والوں نے کبھی مڑ کر بھی نہ دیکھا اور اتنی سختیاں میں برداشت نہ کر پائی اور سسک سسک کر مر گئی، اور مرنے کے بعد بھی کسی نے میری خبر نہ لی۔
دانی یہ کہانی سن کر حیران اور پریشان رہ گیا اور روح سے پوچھا، اب تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ روح نے جواب دیا، تم میرے کفن دفن کا انتظام کرو تاکہ میری روح کو سکون مل سکے۔ اس کے علاوہ روح نے یہ بھی بتایا کہ ان کے ہاتھ یعنی اس کے چچا اور اس کے بیٹے کے ہاتھ کوئی طاقتور جادو آ گیا تھا، جس کے ذریعے وہ ایک خاص وقت میں ہمارے ذہن اپنی گرفت میں لے لیتے تھے، اور انہوں نے ہمارے کمرے بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیے تھے۔ آج اس کی بیٹی کی شادی ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی جادوگرنی ہے۔ تم اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، میں تمہیں اپنے چچا کے کمرے کے پاس پہنچا دوں گی، آگے تمہارا کام ہے۔ اس کے کمرے سے طلسمی جوتے حاصل کرو، تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ روح نے اسے ایک جگہ پہنچا دیا۔ دانی سمجھ گیا کہ اب وہ کمرے کے نزدیک ہی ہے۔ وہاں بہت سے لوگ موجود تھے اور عجیب و غریب سجاوٹ کر رہے تھے، کچھ ڈانس کر رہے تھے۔ دانی نے جادو کی کنگھی سے مدد کے ملی اور اپنا حلیہ ان جیسا ہی بنا کر ان میں شامل ہو گیا اور ساتھ ہی کمرہ تلاش کرنے لگا، جو کہ آخر اسے مل گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، سوچنے لگا کہ جادوگر وہ جوتے کہاں رکھ سکتا ہے۔ آخرکار تلاش کرنے پر دانی کو وہ جوتے مل گئے جو اس نے فوراً پہن لیے، اور ان سے مدد لے کر وہ ان دو کمروں کے پاس پہنچ گیا جہاں وہ بہن بھائی قید تھے۔ کمروں میں جا کر دانی کو اس سائے اور اس کے بھائی کی تکلیف کا اندازہ ہو گیا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ کمرے کو بطور واش روم بھی استعمال کیا گیا ہے، اور ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر پھٹے پرانے کپڑے پہنے ڈھانچہ بنی لڑکی کی لاش تھی، اور دوسرے کمرے میں ایک نیم پاگل سا لڑکا تھا۔ اس نے پولیس کو کال کی اور اس کی تدفین کروائی اور لڑکے کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ سائے نے وعدے کے مطابق منسا کو آزاد کر دیا۔ دانی اور منسا گاؤں واپس آ گئے۔ اب وہ ایک دوسرے کی محبت میں جیتے تھے، اور حویلی کی روح یا سائے کی داستان بھی اب محبت کی عظمت کی علامت بن گئی تھی۔ ان کی محبت نے گاؤں والوں کو ایک نئی زندگی دی، اور حویلی کی دہشت اب محبت کی خوشبو میں بدل گئی۔ محبت کی چھاؤں میں شادی کر کے دانی اور منسا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ آپ کو اس کہانی کا کون سا حصہ دلچسپ لگا؟ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔